السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈے 13 آف دا سیریز ریوائول، جس میں ہم ڈیلی بیس پہ اپنی ذہنی اپنی فکری صلاحیت کو مزید گرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی جو سوچنے کی صلاحیت ہے جو کھو بیٹھے تھے اس کو واپس بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے علم میں مزید گروتھ لانے کی، مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جس میں پہلی بک ہم نے پڑھی، آپ سیریز سے سارا جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، ڈیلی اپڈیٹ آتی ہے. پہلی ہم نے بک پڑھی آفٹر دا پروفٹ، جس میں شیعہ سنی کانفلکٹ کے بارے میں سارا ذکر تھا کہ کیسے سٹارٹ ہوا اور وہ سارا مسئلہ ہوا. اس کے بعد ہم نے نئی بک آرڈر کی، سیرت نبوی، مطلب جس میں آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری جو اس سیریز ہے اس کا مقصد ہے ریوائول. مطلب ریوائول جو اس سیریز کا نام ہے دا ریوائول، اس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہم نے خود کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہم چیزیں کھو بیٹھے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی سماجی زندگی میں، ان کو واپس ریوائیو کرنا ہے، ان کو واپس اپنے آپ میں لے کے آنا ہے. تو اس کے لیے سب سے ضروری، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمارے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، ان کی حیات مبارکہ ہے کہ ہم وہ دیکھیں. اگر جیسے کہ یہ میں نہیں صرف کہہ رہا، یہ بڑے بڑے اسکالر چاہے وہ مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں، وہ سب یہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر آج تک ایک فرد واحد نے، مطلب ظاہری طور پہ ایک فرد واحد نے جو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، اس سے پہلے اس کی نہ مثال کبھی آئی ہے نہ اس کے بعد کبھی آئے گی. جیسے کچھ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ غیر مسلم، جیسے انگریز، اگر میں اس کو مزید اسپیسیفائی کروں تو انگریز جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی بات کو زیادہ جو ہے نا وہ بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ سچ سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک جو جملہ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، جو یہ آج کا سبق ہے جو میں نے اس میں آج پڑھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو میں نے سیکھا. مطلب جو انگریز، آپ کو پتہ ہوگا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس نے پوری بیسٹ، مطلب ٹاپ 100، مطلب جس میں اس نے جو دنیا کے 100 سب سے مؤثر لوگ تھے ان کے بارے میں ذکر کیا. اس میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سر فہرست رکھا. تو اس نے یہ بات لکھی کہ دا اونلی مین ان دا ہسٹری who was supremely successful in both religious and secular levels. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اس تاریخ میں واحد انسان ہے جو مذہبی اور سیکولر، مطلب ایک لبرل ایک سوچ جو ہوتی ہے، جو آزاد سوچ ہوتی ہے، اس میں دونوں سوچوں میں جنہوں نے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا دین ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے رائج کیا، جس کو اللہ پاک کی مدد سے پوری دنیا پہ پھیلایا گیا. ٹھیک ہے، تو اب اس میں آج کی جو مین بات میں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ دین اور مذہب میں فرق. مذہب کا لفظ پہلے استعمال نہیں کیا گیا کبھی بھی. مذہب ایک چھوٹی چیز کو کہا گیا ہے. دین الہی، دین الہی، ٹھیک ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی جو ہے نا ذکر ہے. مطلب قرآن پاک میں اسلام کو دین کہہ کر جو بلایا گیا. ٹھیک ہے، تاکہ یہ دین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو رول کرتا ہے، مطلب ایک نظام ہوتا ہے نا، جیسے آج کل کے دور میں جمہوریت کا نظام ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت کی رٹ لگائی جاتی. اس سے پہلے بادشاہ تھا، ملوکیت. ٹھیک ہے، مطلب ایک سنگل پرسن اس کا سارا رول ہوتا تھا. جمہوریت آج کل کا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر اپنی ریلیجیس لائف میں ہم دیکھیں تو دین اور مذہب میں یہ ہے کہ جو رول کر رہا ہوتا ہے، جس کی حکومت ہوتی ہے، اس کو دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کمزور ہو جاتا ہے، مذہب اور بھی ہیں مسلمانوں کے دور میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، مطلب ان کا حکم ہوتا تھا کہ آپ نے کسی اور مذہب کو کچھ نہیں کہنا، اسلام دین ہے اور اسلام حکومت کرے گا، اور باقیوں کو بھی اپنے اندر اپنے اس مطلب حکومت میں رہنے کی اجازت ہوگی کھلی. ٹھیک ہے، تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سٹارٹ ہونے والی جو خلافت تھی،
وہ خلافت 1922 میں آ کے ختم ہوئی، خلافت عثمانیہ پہ، اور اس کے بعد سے ہم ایک غریب الغربا مذہب کے طور پہ رہ گئے ہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج کی ڈیٹ، مطلب آج کے دن میں 2025 کا جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، اور فلسطین کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان جس جگہ موجود ہیں وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کا ایک جو دین الہی تھی، جو اللہ کا نظام تھا، ہم اس کو بھولے اور ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ آپ یہ دیکھیں حضور، میں یہ جو ساری باتیں بول رہا ہوں، میں یہاں سے جو آج میں نے سیکھی اسی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے اب تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، لوگ مطلب بہت ہی زیادہ جہالت میں جا چکے تھے۔ عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، آپ سب جانتے ہیں۔ انصاف کا کوئی نظام نہیں تھا، غریب پس رہے تھے، اور آج ہم واپس اسی جگہ ہیں۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا، اور پھر وہاں سے انصاف کا نظام قائم ہوا، پھر ساری مطلب دنیا کی سب سے بڑی حکومتیں قائم ہوئی، سب سے بڑی جو خلافت ہے وہ قائم ہوئی، اور آج ہم واپس بھول چکے ہیں۔ آج ہم واپس اسی نہج پہ موجود ہیں۔ ہم مطلب ظاہری طور پہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ بھی ایک اعزاز ہے ہمارے لیے، لیکن جو عملاً مسلمان ہونا ہے، جس میں ہم اپنے قول و فعل سے بتا سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں وہ ہماری زندگی سے وہ ظاہر ہوں، وہ چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ ہماری عزت نہیں ہے، ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے۔ تو واپس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عروج آئے، ہمارا جو ہے واپس اسلام کا جو بول بالا ہو، واپس اسلام رول کرے دنیا پہ، اللہ کی حکومت رول کرے دنیا پہ، ٹھیک ہے، تو واپس ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ فوکس کرنا ہوگا۔ ان کی جو کچھ پیرامیٹرز تھے زندگی گزارنے کے، ان کے اوپر واپس فوکس کرنا پڑے گا، لازمی کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی اس بارے میں جو ہے نا وہ اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے کہ ملا کو جو ہے، میں اب اتنا کوئی شاعر یا اتنا جو ہے نا میرا علم نہیں ہے، تو میں کوشش یہی کروں گا کہ میں ایگزیکٹ بات جو ہے وہ یہاں سے ہی کوٹ کروں تاکہ کچھ بھی اس میں غلطی نہ ہو۔ میرا علم ناقص ہے اور میں اسی کو بہتر کرنے کے لیے ہی یہ بکس پڑھ رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ کچھ غلط بولوں۔ تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ مطلب یہ ہے کہ صرف سجدے کی اجازت ہونا اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، ہم مطلب ہماری طاقت نہیں ہے، ہم پست ہو چکے ہیں۔ یہ پچھلے 100-150 سال ایسے گزر چکے ہیں جس میں ہم مسلسل گرے ہوئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو اس کے ساتھ ہی اسلام کے حق میں بولنے والے جو صرف اور صرف اسلام کی خلافت عثمانیہ، مطلب یہ تھا کہ واحد، مطلب جس میں دین صرف اللہ کا۔ آج بھی پاکستان کی جو قرارداد مقاصد ہے، اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دین صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا، ٹھیک ہے، مطلب حکومت صرف اللہ کی ہوگی یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکمران جو بھی ہو، وہ جو چیزیں قائم کرے گا، وہ جو حکم دے گا، وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہوں گے، کوئی بھی ان کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہم پست ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سودی نظام بہت زیادہ، بلکہ پاکستان میں سودی نظام بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے۔ اور سود کے بارے میں یہ ہے کہ جس نے مطلب سود کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ پاک سے سیدھی جنگ ہے، ٹھیک ہے، یہی ذکر ہے۔ تو ہم اس کی طرف گئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس سارے سورسز، ہمارے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم ذہنی طور پہ غلام بنے پڑے ہیں۔
تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ میں جو خود سیکھ رہا ہوں وہ آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور امید ہے آپ لوگ بھی اس کو مزید کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ، میں ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی یہ بک لازمی منگوائیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائی ڈاکٹر اسرار احمد، ٹھیک ہے؟ تو منگوائیں اور اس کو ریڈ کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں، کیونکہ ہمارے اوپر صرف اپنا فرض نہیں ہے۔ اسلام ایک جو ہے مسلمان یا مسلم امہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلم امہ ایک جسم واحد کی طرح، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، مسلم امہ ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ اگر اس کے جسم کے کسی ایک حصے میں بھی درد ہوگا تو پوری امت، پورا جسم اس کو محسوس کرے گا۔ لیکن آج ہم اس سے عاری ہو چکے ہیں، آج ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان، ہمارے جو مسلم برادرز ہیں وہ کتنی زیادہ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، اور ہم سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس وقت تک جب تک کہ ہماری باری نہ آ جائے، جب تک ہم بھی پس نہ جائیں، کوئی ہمارے اوپر بھی آ کے ڈائریکٹ حملہ نہ کر دے۔ ظاہر ہے سماجی طور پہ، فکری طور پہ تو ہم گر چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک اللہ پاک نے ہمیں پھر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ آزادی ہے جو ہماری ظاہری آزادی ہے، یہ بھی اگر ختم ہوتی ہے تو پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اچھا یہ تھا اور یہ پہلے ہم نے کرنا تھا جب ہمارے جسم کے کسی اور حصے پہ ظلم ہو رہا تھا۔ تو کوشش کریں، مجھے نہیں پتہ میں کسی بات کو اچھے سے بیان کر پا رہا ہوں نہیں کر پا رہا، مجھے نہیں پتہ کہ میں ویڈیو کے سٹارٹ سے لے کے اب تک میں کیا بول رہا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو بہتر کروں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی جو میری ہر طرح سے میں اپنے آپ کو بہتر کر سکوں۔ میرے پاس ابھی الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس ابھی اپنے الفاظ کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو ہے، آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جو الفاظ چاہیے وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ ویکیبلری بھی میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ ایک سوچ آئی کہ اس کو بہتر کرنا چاہیے۔ اگر ہماری تاریخ اتنی زیادہ عظیم ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم واپس اسٹارٹ فرام موو ٹو دا اسٹارٹ، ٹھیک ہے؟ ہماری تو ادھر سے ہی ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف چلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فالو کرتے جاتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کو فالو کرتے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم واپس گرو کریں گے، ہم واپس بڑھیں گے۔ کوشش ہی کرنا پڑے گی۔ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، بہتر کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن کوشش ہماری ہے، کوشش جاری ہے، میری طرف سے تو کوشش جاری ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک مدد کریں گے، آپ کی بھی میری بھی، اور بہتری نظر آئے گی، انشاءاللہ آپ کو بہتری نظر آئے گی ہر گزرتے دن کے ساتھ، بولنے کے انداز میں بھی، سوچنے کے انداز میں بھی، بات کرنے کے انداز میں بھی، ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی۔ کل کا ہمارا جو ٹاپک ہونے والا ہے، آج ہم نے واسطے نبوی پڑھا، جس میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اس کی جو اہمیت ہے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے؟ کل سے ہم پراپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 40 سال کی طرف، جو کل کا ہمارا ٹاپک ہے، اس میں یہ کہ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 40 سال، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نبوت سے پہلے کے جو 40 سال تھے، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے، اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ بہتر کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی صادق و آمین کہا جاتا تھا مکہ میں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو ہم پڑھیں اور ان کے اوپر عمل کریں، اور سارے جو زندگی گزارنے کے امور ہیں، جو سارے زندگی گزارنے کے اصول ہیں، ان کے اوپر عمل کریں اور اپنے زندگیوں کو بہتر بنائیں، اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ آج دا سیریز ریوائول کا پارٹ 13 تھا، جس میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے آنے کی جو اہمیت تھی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کیا حالات ہیں، اور آج ہم جب ان کی تعلیمات کو پڑھنے سے قاصر ہیں، اور آج ہمارے کیا حالات ہیں، اور درمیان کے 1400 سال کا جو ٹائم تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا، اس میں اور ہم میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے ٹائم میں کیا فرق تھا۔ پہلے بھی جہالت تھی، آج بھی ہم
آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں جہالت کی طرف۔ کیا فرق تھا جو درمیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے سے لوگوں میں آیا؟ کیا ایسا وہ کام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نے لوگوں کو بتائے، ان کو عمل کروایا اور وہ عظیم لوگ بنے؟ انشاءاللہ ان کے اوپر کام کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، لیکن جب بندہ دل سے کچھ بول رہا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وقت کا نہیں پتہ چلتا۔ اب یہ ہے کہ نہ میں مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ اچھے سے کچھ جو حق ہے اس بک کا، جو آج میں نے پڑھا اس کا جو حق تھا وہ ادا کر پایا ہوں، لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی اور میرا کام کوشش کرنا ہے، باقی اللہ پاک جزا دینے والے ہیں۔ خوش رہیں، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک کو پسند ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں کریں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔